Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Sayyid Ali Naqi Kazmi, Department of Political Science, GPGC Mansehra. Today's my topic is causes of delay in constitution making in Pakistan. So let's start. The first cause delay in the constitution making in Pakistan was the issue of representation. How to give representation to both East and West Pakistan in legislature. So for this purpose, a satisfactory and comprehensive formula had to be formed, which would be acceptable for both ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان. تو ایک ایسا فارمولہ بنانا تھا جو کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو بھی قابل قبول ہو اور ویسٹ پاکستان کے باقی جتنے صوبے ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول ہو. تو اس مقصد کے لیے بیسک پرنسپل کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی اس نے اپنی پہلی جو رپورٹ پیش کی اور دوسری رپورٹ جو پیش کی تو وہ اسی وجہ سے فیل ہو گئیں کہ پہلی رپورٹ جو تھی وہ ایسٹ پاکستان کو قابل قبول نہیں تھی اور دوسری جو تھی ویسٹ پاکستان کو قابل قبول نہیں تھی. اور پھر بوگرا فارمولہ کے تحت اس مسئلے کو حل کر بھی لیا تھا، لیکن پھر گورنر جنرل کے جو ایکشن نے جو ان کا نیگیٹو ایکشن تھا، نیگیٹو رول تھا، اس کی وجہ سے اسمبلی تحلیل ہو گئی اور وہ مسئلہ درا کا درا رہ گیا اور ریزالو نہ ہو سکا. پھر اسی ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ایک کنٹروورشل ڈیسیژن لینا پڑا 1955 میں سیکنڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو اور ویسٹ پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا گیا. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا فرسٹ کانسٹیٹیوشن میکنگ میں پاکستان میں کہ ایک ایسا فارمولہ بنایا جائے کہ جس میں ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے باقی سارے جو صوبے ہیں وہ راضی ہوں اپنی ریپریزنٹیشن کے حوالے سے لیجسلیچر میں. پھر اس کے بعد whether the legislature should be bicameral or unicameral کہ لیجسلیچر کا ایک ہاؤس ہو یا 2 ایوان ہوں اس کے. اور جو پہلی 2 رپورٹس تھیں بیسک پرنسپل کمیٹی کی اس میں بائی کیمرل لیجسلیچر کی تجویز پیش کی گئی اور بوگرا فارمولہ میں بھی، لیکن بعد میں ہمارے جتنے بھی 1956 اور 62 کے 2 آئین آئے اس میں یونی کیمرل لیجسلیچر تھی. تو اس طرح یہ جو ایشو تھا بائی کیمرل اور یونی کیمرل لیجسلیچر کا، یہ بھی آئین سازی کی راہ میں ایک رکاوٹ تھا. اور عام طور پہ جہاں پہ فیڈریشن ہوتی ہے وہاں پر بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں 1956 اور 62 دونوں جو کانسٹیٹیوشن ہیں اس میں یونی کیمرل لیجسلیچر تھی اور فرسٹ ٹائم 1973 میں بائی کیمرل لیجسلیچر رکھی گئی. پھر ایک اور جو کاز تھی، یہ وجہ تھی، یہ ایشو تھا، وہ تھا ڈسٹریبیوشن آف پاور بٹوین سینٹر اینڈ پروونسز. ہاؤ مینی لسٹ شوڈ بی دیئر ٹو ڈسٹریبیوٹ پاورز، اور پھر ریزیڈیوری پاورز کس کو دی جائیں، کتنی لسٹ رکھی جائیں جس پہ سینٹر کو اور پروونسز کو پاورز اسائن کی جائیں یا ان کو جو آئٹمز ہیں یا وہ دے دیے جائیں جس پہ وہ لیجسلیشن کر سکیں. تو یہ بھی ایک ایشو تھا، یہ بھی آئین سازی کی راہ میں ایک رکاوٹ تھا کہ اسے کس طرح سے ریزالو کیا جائے کہ جس پہ پروونسز بھی راضی ہو جائیں، سینٹر بھی راضی ہو. پھر ایک اور جو ایشو تھا یا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہاؤ ٹو مینٹین اے بیلنس بٹوین یونٹی اینڈ اٹانومی، کیونکہ فیڈریشن میں سب سے بڑا مسئلہ یونٹی اور اٹانومی کے درمیان بیلنس مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ اگر پاور زیادہ سنٹرلائز کر دی جائیں اور یونٹی پہ فوکس زیادہ ہو تو پھر اسٹیٹ جو ہے وہ یونٹری اسٹیٹ بن جاتی ہے، اور اگر پاورز کو زیادہ صوبوں کو دے دیا جائے، اٹانومی زیادہ صوبوں کو دے دی جائے اور انہیں امپاور کر دیا جائے تو وہ ایک لوز یونین بن جاتی ہے، کنفیڈریشن ٹائپ. تو یہ بھی ایک ایشو تھا کہ اسے کس طرح سے ایک بیلنس، ایکولیبریم یا بیلنس جو ہے وہ مینٹین کیا جائے سینٹر کے درمیان اور صوبوں کے درمیان، یونٹی میں اور اٹانومی میں. اور ایک سکسیسفل فیڈریشن
وہی ہوتی ہے جہاں پر یونٹی اٹانومی میں ایک بیلنس ہو اور سینٹر کو وہ پاورز دے دی جائیں جو کہ بہت ہی ضروری ہیں اور باقی جو پاورز ہیں وہ پروونسز کو ایلوکیٹ کر دی جائیں تاکہ وہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں پاورز کو یوٹیلائز کر کے اپنی گورنمنٹ کے تحت لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ تو یہ ایک ایشو تھا کہ یہ بیلنس کس طرح سے مینٹین کیا جائے اور کانسٹیٹیوشن کی راہ میں یہ بھی ایک رکاوٹ تھا۔ پھر whether the constitution should be Islamic or a secular, the state should be a Islamic state or a secular state، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور ریلیجیس پارٹیز کا یہ دباؤ تھا اور ان کا اس پہ سٹریس تھا کہ اسے اسلامک ریپبلک بنایا جائے، اور باقی جو پولیٹیشنز تھے ان کی طرف سے یہ اعتراض تھا، اور ظاہر ہے ان پہ جو بڑی طاقتیں تھیں ان کا دباؤ یا پریشر تھا اور وہ اسے سیکولر اسٹیٹ رکھنا چاہتی تھی۔ پھر ایک ایشو یہ بھی تھا کہ واٹ شوڈ بی دا نیشنل لینگویج، کیونکہ اگر اردو کو نیشنل لینگویج کا درجہ دیا گیا تو اس پہ ایسٹ پاکستان کو اعتراض تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ ہماری میجارٹی ہے تو بنگالی کو قومی زبان کا یا سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے، جو کہ ویسٹ پاکستان کو قابل قبول نہیں تھا، اور اگر اردو زبان جو ہے اس کو سرکاری زبان کا درجہ یا نیشنل لینگویج کا درجہ دیا جاتا تو اس پہ ایسٹ پاکستان کو اعتراض تھا۔ اور اس ایشو کو 1954 میں اسمبلی نے حل بھی کر لیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی 1954 میں اسمبلی ہی ڈیزالو کر دی گئی گورنر جنرل کی طرف سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر جنرل کا جو رول ہے وہ کوئی اتنا اچھا رول نہیں ہے، نیگیٹو رول آف گورنر جنرل غلام محمد، کیونکہ 1953 میں غلام محمد نے خواجہ نازم الدین کی جو گورنمنٹ تھی اس کو ڈسمس کر دیا۔ پھر 24 اکتوبر 1954 کو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا، حالانکہ اس وقت آلموسٹ کانسٹیٹیوشن تیار تھا اور بہت جلدی وہ ملک میں نافذ بھی کر دیا جاتا، لیکن گورنر جنرل کے نیگیٹو رول کی وجہ سے اسمبلی ڈیزالو ہوئی، اور پھر وہ 7 سال جو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے اسٹرگل کی تھی کانسٹیٹیوشن بنانے میں، جو کاوش کی تھی، تو وہ ضائع ہو گئی، اور اس طرح پھر 9 سال کے بعد پہلا کانسٹیٹیوشن 1956 میں جا کے بنا۔ تو یہ اس کی کچھ بنیادی وجوہات تھیں یا کازز یا ریزن تھی کہ جو کہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن میکنگ کی راہ میں رکاوٹ سمجھی جاتی ہیں، جسے میں نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔